پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملکہ بخاری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوات سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ڈاکٹر حیدر علی خان، ملتان سے سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری اور پی ٹی آئی گوجرانوالہ کے سٹی صدر خالد عزیز لون نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ سوات سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ڈاکٹر حیدر علی خان بھی پارٹی سے الگ ہو گئے۔ ڈاکٹر حیدر علی نے پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملتان سے سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں پارٹی ٹکٹ بھی واپس کرتا ہوں، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہم نے یہ دوستوں سے مشاورت کیا ہے، میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ 9 مئی کی آڑ میں ریاست جبری علیحدگیوں کی کوششیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کو ریاستی جبر کے نشانے پر رکھ لیا گیا ہے۔ سینئر رہنماؤں سمیت 10,000 سے زائد کارکنان جیلوں میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ ٹویٹ میں ان کی جانب سے لکھا گیا کہ حکومت کارکنان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلا رہی ہے، ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری معمہ بن گئی۔ پولیس اور اینٹی کرپشن کی ٹیم کا پرویز الہی کے گھر دوسرا سرچ آپریشن بھی ناکام رہا۔ مسلسل 8 گھنٹے تلاشی کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ ہمسائے کے گھر اور نجی اسکول میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا۔ لوکیٹر کی مدد بھی لی گئی لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں قاسم سوری، اسد کیسر اور اسد عمر کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 70 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں۔ پولیس کی سفارش پر تمام رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات میں ملوث 16 شرپسندوں کو فوج کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی ورکرز کی پکڑ دھکڑ، رہنماؤں اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا اقدام بھی چیلنج کر دیا ہے۔ آئینی درخواست میں وفاق، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو غیر آئینی، جبکہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سویلین کے کورٹ مارشل غیر قانونی قرار دے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا۔ دیگر ججز میں جسٹس اجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم نہ معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی۔ ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی کے شرپسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، فوجی تنصیبات اور قومی ورثے کو جلانے والوں کو ضرور سزا ملے گی۔ شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کی مرمت کا کام فوری شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا بھی اعلان کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مسلمانوں اور کشمیریوں سے متعلق بیانیے کا منہ توڑ جواب دیا اور پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ کمیٹی برائے خارجہ امور کو بریفنگ، کہا بھارت نے پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ استعمال کیے جو غیر مناسب تھے۔ میں کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مل کر حل نکالیں۔
بلاول بھٹو نے کہا ہمارے لیے سب سے اہم ملک چین ہے۔ پاک شاہین اور نیکولائن روس کے جوائنٹ وینچر کا پہلا کارگو شپ کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ روس کی بندرگاہ سینٹ پیٹر برگ سے کنٹینر ویسل شپ کا پہلا جہاز 21 دن بعد کراچی پورٹ پہنچا ہے۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2023-24 کا بجٹ 9 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا حجم گزشتہ سال کی نسبت 5 کھرب روپے زیادہ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مالی سال 2023-24 کا بجٹ تیاریاں جاری، 5 کھرب روپے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ بجٹ 2023-24 کا کنسولیٹڈ حجم 14,600 روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے خالص محصولات کا تخمینہ 6.5 کھرب روپے اور FBR کا ٹیکس 24% اضافے کے ساتھ 9.2 کھرب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ خسارہ 7,800 ارب روپے تک رکھنے اور سود کی ادائیگی کے لیے مختص رقم 7.5 کھرب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ کے نصف سے زائد رقم سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوگی۔ وفاقی حکومت بجٹ کا 64% قرض کی فراہمی اور دفاع پر خرچ کرے گی۔ وفاقی بنیادی خسارہ سود کی لاگت کی ادائیگی کے بعد GDP کا 0.3% ہو سکتا ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی تجویز ہے، تاہم حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے 1.2 کھرب روپے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ PSDP 700 ارب روپے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ گزشتہ مالی سال GDP گروتھ 6.1% ریکارڈ کی گئی۔ صنعت کی شرح نمو 2.9%، خدمات کی شرح نمو 0.85% رہی۔ مینوفیکچرنگ کی ترقی منفی 3.9% اور بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو منفی 7.9% رہی۔ بجلی کی پیداوار میں 6% اضافہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملکہ بخاری نے بھی PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوات سے PTI کے سابق MNA ڈاکٹر حیدر علی خان، ملتان سے سابق MPA جاوید اختر انصاری اور PTI گوجرانوالہ کے سٹی صدر خالد عزیز لون نے بھی PTI کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ سوات سے PTI کے سابق MNA ڈاکٹر حیدر علی خان بھی پارٹی سے الگ ہو گئے۔ ڈاکٹر حیدر علی نے PP رہنما فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملتان سے سابق MPA جاوید اختر انصاری نے بھی PTI چھوڑ کر ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں پارٹی ٹکٹ بھی واپس کرتا ہوں اور 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہم نے یہ دوستوں سے مشاورت کیا ہے، میں PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ 9 مئی کی آڑ میں ریاست جبری علیحدگیوں کی کوششیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کو ریاستی جبر کے نشانے پر رکھ لیا گیا ہے۔ سینئر رہنماؤں سمیت 10,000 سے زائد کارکنان جیلوں میں ہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ ٹویٹ میں ان کی جانب سے لکھا گیا کہ حکومت کارکنان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلا رہی ہے، ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری معمہ بن گئی۔ پولیس اور اینٹی کرپشن کی ٹیم کا پرویز الہی کے گھر دوسرا سرچ آپریشن بھی ناکام رہا۔ مسلسل 8 گھنٹے تلاشی کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ ہمسائے کے گھر اور نجی اسکول میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا۔ لوکیٹر کی مدد بھی لی گئی لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ چیئرمین PTI عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ECL میں شامل کر لیا گیا ہے۔ PTI رہنماؤں قاسم سوری، اسد کیسر اور اسد عمر کا نام بھی ECL میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 70 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں۔ پولیس کی سفارش پر تمام رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات میں ملوث 16 شرپسندوں کو فوج کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
پی ٹی آئی ورکرز کی پکڑ دھکڑ، رہنماؤں اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا اقدام بھی چیلنج کر دیا ہے۔ آئینی درخواست میں وفاق، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو غیر آئینی، جبکہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سویلین کے کورٹ مارشل غیر قانونی قرار دے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا۔ دیگر ججز میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم نہ معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی۔ ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی کے شرپسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، فوجی تنصیبات اور قومی ورثے کو جلانے والوں کو ضرور سزا ملے گی۔ شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کی مرمت کا کام فوری شروع کرنے کی ہدایت کی، ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا بھی اعلان کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مسلمانوں اور کشمیریوں سے متعلق بیانیہ کا منہ توڑ جواب دیا اور پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ کمیٹی برائے خارجہ امور کو بریفنگ، کہا بھارت نے پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ استعمال کیے جو غیر مناسب تھے۔ میں کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مل کر حل نکالیں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہمارے لیے سب سے اہم ملک چین ہے۔ پاک شاہین اور نیکولائن روس کے جوائنٹ وینچر کا پہلا کارگو شپ کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ روس کی بندرگاہ سینٹ پیٹر برگ سے کنٹینر ویسل شپ کا پہلا جہاز 21 دن بعد کراچی پورٹ پہنچا ہے۔